میم سے محبت، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 2۔ طلحہ گارڈن میں موہت کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا۔ موہت کے ہاتھ میں بیٹ تھا، طلحہ بولنگ کرا رہا تھا۔ وہ اپنے دن کا زیادہ تر وقت موہت کے ساتھ گزارتا تھا۔ سوشل لائف اپنی اس نے بالکل ختم کر لی تھی اور آفس کے بعد کا سارا وقت وہ موہت کو دیتا تھا۔ اس کی زندگی موہت کے گرد گھومتی تھی۔ ابھی ابھی وہ آفس سے آیا تھا، کپڑے بھی نہیں بدلے تھے اور موہت کی خواہش پر اس کے ساتھ کرکٹ کھیلنے لگا تھا۔ عابد صاحب گھر کے اندر سے نکل کر باہر گارڈن میں آئے تھے۔ عابد صاحب طلحہ کے والد اور موہت کے دادا تھے۔ 60-65 سال کے عابد صاحب بہت پروقار شخصیت کے مالک تھے۔ قد و قامت طلحہ جیسا ہی تھا، مونچھیں اور بال کافی حد تک سفید تھے۔ انہیں دیکھ کے ایک شفیق اور خوش مزاج انسان کا تاثر دل میں آتا تھا۔ عموماً کیجول قسم کے پینٹ شرٹ میں ملبوس نظر آتے تھے۔ وہ بھی سول انجینئر تھے۔ طلحہ جو انجینئرنگ فرم چلا رہا تھا وہ دراصل عابد صاحب نے ہی اسٹیبلش کی تھی۔ باپ اور بیٹے کے مزاج میں بہت فرق نظر آتا تھا۔ بیٹا سنجیدہ، کم گو، باپ خوش مزاج اور بہت بولنے والے لگتے تھے، مگر ان کی مسکراتی آنکھوں کے پیچھے بہت گہرے درد اور غم بھی چھپے نظر آتے تھے۔ ان کا اعلیٰ خاندانی نسب ان کے اٹھنے بیٹھنے اور بات کرنے سے واضح تھا۔ طلحہ ابھی ابھی آفس سے آئے ہو، کم از کم تھوڑا ریسٹ تو کر لیتے، انہوں نے نزدیک آ کے طلحہ سے کہا۔ وہ طلحہ کے آفس والے لباس کو سنجیدگی سے دیکھ رہے تھے۔ بابا موہت کا موڈ تھا کرکٹ کھیلنے کا، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ جاؤ موہت، سلطان انکل نے تمہارے لیے پین کیک اور ہاٹ چاکلیٹ بنایا ہے، وہ کھاؤ، پھر اسکول کا کام بھی کرنا ہے۔ وہ موہت کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر کر بولے تھے۔ موہت نے دادا کی بات پر سر کو ہاں میں ہلایا اور اٹک کے بولا، دا کے۔ وہ جیسے اوکے دا بھی ٹھیک سے نہیں بول سکتا تھا۔ اس کی یہ اسپیچ پرابلم عابد صاحب اور طلحہ دونوں کو ڈسٹرب کرتی تھی۔ وہ اظہار نہیں کرتے تھے اور دل میں پریشان رہتے تھے۔ عابد صاحب اب گارڈن میں طلحہ کے ساتھ بیٹھ گئے تھے۔ وہ موہت کے جانے کے بعد سمجھانے والے لہجے میں پیار سے بولے تھے، طلحہ ضروری نہیں ہوتا بچے کی ہر بات اسی وقت فوراً مان لی جائے، بچے تو بچے ہوتے ہیں یار۔ بابا آپ جانتے ہیں میں موہت کو نہ نہیں کہہ سکتا، مگر ہر وقت ہر بات ماننا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ طلحہ بالکل خاموش ہو گیا تھا، جیسے وہ اس وقت بہت جذباتی کیفیت سے گزر رہا ہو۔ عابد صاحب طلحہ کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے سمجھانے والے انداز میں بولے، اتنی فکر نہ کیا کرو، موہت ٹھیک ہو جائے گا۔ بے بسی اور پریشانی سے طلحہ بے اختیار بولا تھا، ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں، مگر کب بابا؟ مجھے سمجھ نہیں آتا میں ایسا کیا کروں کہ موہت ٹھیک ہو جائے۔ انشاءاللہ موہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، بس تم ہمت نہ ہارو، خود کو نارمل رکھو، موہت کے لیے اتنا ایموشنل اور اوور پروٹیکٹیو نہ ہوا کرو۔ طلحہ چپ ہو گیا۔ اسے ڈسٹرب دیکھ کر انہوں نے گفتگو کا موضوع بدلا اور خوشگوار لہجے میں پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے اور سبیکا نے شادی کا کیا سوچا؟ طلحہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہمارا اسی سال شادی کا ارادہ ہے بابا۔ میں چاہتا ہوں تم دونوں کی شادی جلد ہو جائے۔ اپنے گھر کے اس سناٹے سے اب جی گھبراتا ہے طلحہ۔ وہ اوپر سے خوش نظر آتے تھے لیکن اندر سے ایک ٹوٹے ہوئے آدمی تھے، اور طلحہ بھی یہ بات جانتا تھا کہ اس کے والد کتنے دکھی ہیں، اسی لیے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اوکے بابا آپ فکر نہ کریں، سبیکا اور تم آپس میں طے کر لو، پھر اس کے والدین سے مل کے شادی کی تاریخ پکی کر کے آ جاؤں گا میں، وہ مسکرا کے بولے تھے۔ دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کی آنکھوں میں چھپے درد اور غم پڑھ سکتے تھے اور دونوں ہی نے چہروں پر جھوٹی مسکراہٹ سجا رکھی تھی۔ سمرا کے گھر پر ناچ گا کر خوشی منا کے وہ شام میں گھر واپس آ گئی تھی، لیکن اس وقت وہ ماں سے سامنا نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ دبے قدموں اندر جا رہی تھی، سینڈل ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھے۔ ماں سے ڈانٹ کھانا تو پکا تھا اس بار فیل ہونے کے بعد، مگر ابھی فوراً ڈانٹ کھانے کا اس کا بالکل موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بہت آہستہ آہستہ دبے قدموں آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک چمن بوا اس کے سامنے آ گئی۔ ہائے روشی، بیٹا یہ سینڈل کیوں ہاتھ میں اٹھا کر رکھی ہوئی ہے؟ روشی اشارے سے انہیں چپ رہنے کا کہہ رہی تھی۔ ان کے منہ پر ہاتھ تک رکھا، لیکن چمن بوا تو چمن بوا تھی، اس کے اشارے سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ ان کو ذرا سی بات پر واویلا کرنا اور شور مچانے کی عادت تھی۔ اتنی اونچی اونچی ایڑی والی جوتیاں پہنو گی تو چوٹ تو لگے گی نا، میں دلہن کو بلاتی ہوں، اپنا پیر توڑوا کے آ گئی ہو نا، وہ اپنی ہی بولے جا رہی تھی۔
روشی نے اپنا سر پیٹا. پیر تو نہیں ٹوٹا چمن بوا، لیکن سر آپ ضرور توڑوائیں گی. آہستہ بولے. ابھی وہ بول کے مڑی ہی تھی کہ ڈائریکٹ ماں سے سامنا ہو گیا. صدف اسے دیکھ کے گھور رہی تھی. روشی بیٹا اب خیر نہیں، اس نے دل میں سوچا. اور ہوا بھی ایسا ہی. کھڑی تھی اب وہ ماں کی عدالت میں مجرم بن کے. دادا اور دادی بھی وہاں بیٹھے تھے. صدف کا غصہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا. تم چاہتی کیا ہو؟ خواہش تو دنیا گھومنے کی ہے ممی، اور اپنی ذاتی کار مل جائے تو کیا بات ہے، ایک نیا لیپ ٹاپ. اب ڈانٹ پڑنی تھی تو پڑنی تھی، وہ اپنی حرکتوں سے باز تھوڑی آتی تھی. معصومیت سے اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے بولی تھی. مذاق نہیں کر رہی ہوں میں، ماہی کو دیکھو. روز صبح اٹھ کے سب سے پہلے اسی کی شکل دیکھتی ہوں، سارا دن بور گزرتا ہے. وہ معصومیت سے بولی تھی. پتہ نہیں میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی، لگتا ہی نہیں ہے کہ میری بیٹی ہو. شک تو مجھے بھی ہوتا ہے ممی، ڈی این اے کروائیں؟ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ چپ رہ ہی نہیں سکتی تھی. بےہودگی مت کرو. صدف کو مزید غصہ چڑھ گیا تھا. امی دیکھ رہی ہیں آپ اسے فیل ہونے پہ کتنی ڈٹائی ہے، ذرا سی بھی شرمندگی نہیں آنکھوں میں. صدف نے دانتی سے جیسے اس کی شکایت کی تھی. بہت افسوس کی بات ہے روشی، کیوں ماں کو پریشان کرتی ہو؟ دادی نے گھور کے روشی کو دیکھا. آپ ممی کو بھی تو دیکھیں دادی جان، ہر وقت میری بینڈ بجا کے رکھتی ہیں. اب نہیں دل چاہتا میرا پڑھنے کا تو کیا کروں؟ باقی سب بھول کر انہوں نے اسے غلط اردو بولنے پر ٹوکا تھا. دادی کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے تھے. یہ کس قسم کی بازاری گفتگو تم نے سیکھ لی ہے روشی؟ روشی نے اپنی اردو فوراً ٹھیک کی. جلدی سے گاڑی اردو بولنے کی مسخرے انداز میں کوشش کی تھی. میرے لفظ بینڈ سے آپ کی سمع خراشی ہوئی دادی حضور معافی کی خواہشگار ہوں. دادا کو اس کے مسخرے پن پر ہنسی آنے لگی تھی، مگر صدف کے خیال سے اپنی مسکراہٹ چھپا رہے تھے. عیش و آرام، پیار، محبت بہت ملا ہے نا، اس لیے کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں تمہاری نظر میں. یہ سب یوں ہی نہیں آ گیا روشی، میں نے اور تمہارے بابا نے دن رات محنت کی، تب جا کے ہماری فرم کامیاب ہوئی. ہم سیلف میڈ لوگ ہیں، ایسے ہی نہیں اس مقام پر پہنچ گئے. اس کی زبان پر پھر کھجلی ہوئی تھی، وہ بولنے سے باز نہ آئی تھی. ممی آپ تو ایسے بول رہی ہیں جیسے آپ نے سول انجینئرنگ میں نوبل پرائز جیت لیا ہو. تم نوبل پرائز نہ جیتو، صرف انجینئرنگ میں بیچلرز کی ڈگری لے لو. صدف تنزیہ بولی تھی. روشی نے دادا کی آنکھوں میں چھپی مسکراہٹ دیکھ لی، اس لیے فوراً انہیں ہم نوا بنانے کی کوشش کی تھی. دادا جان آپ بتائیں، کیا ڈگریاں ذہانت اور قابلیت کی دلیل ہوتی ہیں؟ شیکسپیئر، افلاطون اور ارسطو کے پاس کون سی پی ایچ ڈی کی ڈگریاں تھیں؟ دادا بھی اسی کے دادا تھے. کہاں، کیسے؟ اس کی ٹانگ کھینچنی ہے نے آتا تھا. ہاں بیٹا، ڈگریاں تو نہیں تھیں، مگر وہ سب کسی کی بینڈ نہیں بجاتے تھے. ہیپی برتھ ڈے کو ایچ بی ڈی نہیں کہتے تھے، بہن کو سس اور بھائی کو برو نہیں کہا تھا ان لوگوں نے. دادا بڑے مزے میں بولے تھے. سب سمجھتی ہوں تمہاری چالاکیاں، تمہیں لگتا ہے الٹی سیدھی باتیں کر کے میرا دھیان ہٹا دو گی. اس گھر میں رہنا ہے تو پڑھنا پڑے گا، جتنا میں چاہوں گی اتنا. یہ مت سمجھنا میں نے ہمت ہار دی ہے. اب انجینئرنگ یونیورسٹی کے سیمسٹر فال کے لیے تمہیں انٹری ٹیسٹ دلواؤں گی. انجینئرنگ تو تمہارے اچھے بھی کریں گے. صدف نے قطعی انداز میں کہہ کے بات ختم کی تھی. روشی کو پڑھائی سے ابھی بھی چھٹکارا نہیں ملا تھا. اس چیز سے اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا. لو جی، فیل ہونے کا کیا فائدہ ہوا؟ روشی کو گھورتی ہوئی صدف دانت پیس کے بولی تھی. ہماری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے یہ لڑکی. صدف نے دادا دادی کی طرف دیکھ کر کہا. آئے ہے بے کسی اشک پہ رونا غالب، کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد؟ اسے جاتا دیکھ کے دادا شرارتی انداز میں بولے تھے. روشی نے جاتے جاتے دادا کا یہ شعر سن لیا تھا. اس کا منہ بن گیا تھا. وہ سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی تھی. صدف سے ڈانٹ کھانے کے بعد وہ کمرے میں آئی تھی تو وہاں ماہی اسٹڈی ٹیبل پر موٹی موٹی کتابیں کھولے پڑھائی میں گم تھی. حد ہو گئی. دادا جان بھی مجھے سیلاب بلا کہہ رہے تھے. وہ بڑبڑاتی ہوئی بیڈ پہ بیٹھی تھی. کہہ تو ویسے ٹھیک رہے تھے. کتاب سے نظر ہٹا کر ماہی بولی تھی. دادا جان سے ہی حمایت کی امید تھی، وہ بھی دشمنوں کے گینگ میں شامل ہو گئے. ماہی نے بڑی بہن ہونے والے انداز میں سے سمجھانا چاہا تھا. تھوڑی تو سیریس ہو جاؤ روشی. ایک تم سیریس کافی ہو نا، ممی کی بیٹی. پرفیکٹ نہیں ہوں میں تمہاری طرح، پڑھنے کی شوقین، انٹیلیجنٹ. تو اب کیا کروں؟ میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، ذہین وہین سب ہو، بس تم محنت کرنا ہی نہیں چاہتی. ماہی صاف گوئی سے بولی تھی. اگر تھوڑا سا دھیان دے لیتی تو ٹیسٹ کلیئر کر لیتی. یار اب اور نہیں پکاؤ، ابھی امی بہت ساری نصیحتیں کر چکی ہیں مجھے. وہ چڑ کے بولی تھی. تمہارے فائدے کے لیے سب تمہیں سمجھاتے ہیں. ماہی نے پیار سے بولا تھا، مگر وہ سمجھانے اور سمجھنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھی.
تم نہیں سمجھوگی، مجھے کوئی بھی نہیں سمجھے گا سوائے سلیقہ پھپھو کے، بس ایک وہی ہے میری ہمدرد، باقی سب تو دشمن بنے ہوئے ہو۔ وہ اس وقت گھر پر سب سے ناراض ہو گئی تھی اور بس اب اسے اپنی فیورٹ سلیقہ پھپھو سے بات کرنا تھی۔ سلیقہ کی وہ لاڈلی اور چہیتی بھتیجی تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ روشی میں بہت سی عادتیں اپنی پھپھو جیسی تھیں۔ صوفے پر سلیقہ مزے سے ریموٹ ہاتھ میں لیے چینل چینج کر رہی تھی، مگر ان کا مطلوبہ چینل مل ہی نہیں رہا تھا۔ عمر ذرا ادھر آنا، بھابھی میری گھنی کی بڑی زبردست قسط آنی ہے آج، نن بھابھی کا سارا پول کھول دے گی، ذرا سیٹ کر دو، انہوں نے بیٹے کو آواز دی تھی۔ سلیقہ کے گھر میں سلیقہ قرینہ نام کو نہیں تھا، انہیں ٹی وی دیکھنے، سہیلیوں سے لمبی لمبی باتیں کرنے اور گھومنے پھرنے کا شوق تھا۔ گھر کا حال ابتر رہتا تھا، کوئی چیز ٹھکانے پر نہیں ہوتی تھی۔ آپ ایسی ٹاکسک چیزیں کیسے دیکھ لیتی ہیں امی؟ عمر ان کے پاس آ گیا تھا اور مطلوبہ چینل لگا کے دے رہا تھا۔ ارے چھوڑو، زندگی کی حقیقتیں دکھاتے ہیں ان ڈراموں میں، اس میں جو بھابھی نند کے ساتھ کر رہی ہیں نا، ہو بہو یہ سب تمہاری صدف مامی نے میرے ساتھ کیا تھا۔ عمر ہنس پڑھا تھا۔ ممی بس کر دیں، اسے پتا تھا صدف نے نہیں، سلیقہ نے ہمیشہ بھابھی کا جینا دوبر کیے رکھا تھا۔ اسی وقت سلیقہ کے پاس روشی کی کال آئی تھی۔ لیں جی، آپ نے مامی کا نام لیا، ان کی بیٹی کی کال آ گئی۔ عمر نے ماں کا موبائل پکڑایا تھا۔ روشی کی کال سلیقہ نے مسکراتے ہوئے ریسیو کی۔ روشی پہ تو وہ جان چھڑکتی تھی۔ پھپھو، اس گھر میں سب میرے دشمن بنے ہوئے ہیں، ایک ذرا ٹیسٹ میں کیا فیل ہو گئی، سب مل کے اتنی باتیں سنا رہے ہیں، اور ممی نے تو دھمکیاں بھی دی ہیں، میں کیا کروں پھپھو؟ ارے میری جان، چھوڑو تم سب کو، تم میرے پاس آ جاؤ، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گی۔ پھپھو کے بلانے کی دیر تھی، وہ بولی، اوکے پھپھو میں آ رہی ہوں۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ ان کے گھر پر تھی۔ وہ لاؤنج میں سلیقہ کے ساتھ بیٹھی انہیں اپنی بےعزتیاں سنا رہی تھی۔ عمر وہیں لیپ ٹاپ پر بیٹھا کوئی کام بھی کر رہا تھا اور ان کی باتیں بھی سن رہا تھا۔ سب میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں پھپھو، اتنی باتیں سننے سے بہتر ہے میں مر ہی جاؤں، پھر ہی سب کو چین آئے گا۔ اچھی زبردستی ہے بھائی، نہیں پڑھنا مجھے۔ وہ بولتے بولتے جذباتی ہو کے اٹھی اور فروٹ کے ساتھ رکھی چھری اٹھائی۔ ہائے روشی، یہ کیا کر رہی ہو؟ سلیقہ گھبرا کے فوراً اسے روکنے لگی تھی۔ عمر نے اس کا یہ ڈرامہ بغور دیکھا، ہلکا سا مسکرایا۔ یہ گھر والے مجھے چین سے جینے نہیں دیں گے، مجھے مر ہی جانا چاہیے پھپھو۔ وہ چھری کلائی پر رکھ کے بالکل فلمی جذباتی لہجے میں بولی تھی۔ بالکل صحیح فیصلہ ہے، مگر رکو، اس چھری کی دھار تیز نہیں، میں تیز والی لاتا ہوں، اس چھری سے رگ صحیح سے کٹے گی نہیں۔ عمر بڑے اطمینان سے روشی سے بولا تھا، وہ اس کے ڈرامے خوب جانتا تھا۔ مرے اس کے دشمن، عمر تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ سلیقہ نے تڑپ کر بیٹے کو ڈانٹا تھا۔ روشی جل کے بولی تھی، زحمت نہ کرو، میں گلے میں پھندا ڈال کے خودکشی کر لیتی ہوں۔ گلے میں پھندا ڈال کے جان دینے جا رہی ہو؟ اگر بچ گئی تو پولیس کیس بنے گا، جیل بھی ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی۔ عمر اور اس کی بچپن سے نوک ڈھوک چلتی رہتی تھی۔ کتنا جرمانہ ہوگا؟ روشی نے فوراً پوچھا۔ اب ایگزیکٹ تو مجھے پتا نہیں، مگر 50-60 ہزار سے کم کیا ہوگا؟ واہ، یہ اچھا ہے، ایک تو مروں گی بھی نہیں اور جرمانہ بھی بھروں گی، روشی جل کے بولی تھی۔ عمر بکواس بند کرو، بجائے روشی کو سمجھانے کے الٹے سیدھے مشورے دے رہے ہو، اسے روکو۔ عمر مزے لے رہا تھا، ذرا سیریس نہیں تھا۔ نہیں، میں نہیں رکوں گی، اس زندگی سے بہتر تو موت ہے، وہ فلمی ہیروئن کی طرح تیز تیز سانس لے کے بول رہی تھی۔ عمر کی آنکھیں شرارت سے بھر گئی تھیں۔ سن لیا امی، اگر وہ مرنا چاہتی ہے تو فرسٹ کزن ہونے کے ناطے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں اسے خودکشی کے لیے آسان طریقے بتاؤں جس میں سے تکلیف کم ہو اور دم بھی آسانی سے نکل جائے۔ روشی کو چڑھا کے اسے مزہ آ رہا تھا۔ رکو، میں تمہیں سرچ کر کے سوسائڈ کے جدید طریقے بتاتا ہوں جس میں موت 100% یقینی ہو۔ اس نے فوراً ہی سرچ کرنا شروع کر دیا۔ طریقہ نمبر 1، زہر کھا کے مر جاؤ۔ ممی مجھے اتنے پیسے کہاں دیتی ہیں جو میں زہر خرید سکوں؟ روشی بیچارگی سے بولی تھی۔ اوکے، طریقہ نمبر 2، کراچی کی ٹالسٹ بلڈنگ کے ٹاپ فلور سے جمپ مار دو، موت یقینی ہے۔ ہاں، تاکہ میری ہڈیوں کا سرما بن جائے اور شکل بھی نہ پہچانی جائے، روشی چڑھ کے بولی تھی۔ عمر، یہ فضول باتیں بند کرو، کوئی گھڑی قبولیت کی بھی ہوتی ہے۔ سلیقہ نے بیٹے کو خفگی سے گھورا۔ امی بات تو پوری کرنے دیں۔ روشی، یہ بتاؤ تمہارے سویم اور 40ویں پہ ہم کیا مینیو رکھیں، دیسی، کانٹیننٹل یا فاسٹ فوڈ؟ عمر چھیڑ چھاڑ سے باز نہیں آ رہا تھا۔ بس کرو عمر، ایک تو بچی پہلے ہی پریشان ہے اور تم اپنے بے وقت کا مذاق لے کے بیٹھ گئے ہو۔ آؤ تم میرے کمرے میں چلو۔ سلیقہ نے پہلے عمر کو ڈانٹا، پھر روشی کو وہاں سے اٹھا کے اپنے کمرے میں لے جانے لگی۔ عمر بدستور شرارت سے مسکرائے جا رہا تھا۔ سلیقہ روشی کے لیے برگر، فرینچ فرائز اور بھی بہت کچھ لے کر آئی تھی۔ روشی برگر کھاتے ہوئے بولی تھی، پھپھو مجھے کوئی نہیں سمجھتا،
میری اپنی کوئی مرضی ہی نہیں ہے، گھر ہے یا جیل خانہ؟ بھابھی بیگم نے تو گھر کو بالکل جیل ہی بنا دیا ہے، قیدیوں جیسا سلوک اپنی اولاد کے ساتھ۔ وہ روشی کی بہت بڑی حمایتی تھیں، ہر کام ٹائم ٹیبل کے مطابق کرنا ہے، ممی کو ہر چیز میں پرفیکشن چاہیے ہوتی ہے، ڈکٹیٹر ہے ممی پوری کی پوری۔ وہ کھل کے ماں کی برائیاں کر رہی تھی۔ اپنے وقت میں تمہاری دادی بھی ایسی ہی تھی، میں نے بھی اس گھر میں بہت سختیاں برداشت کی ہیں۔ سلیقہ اس کی باتوں پر مکمل اس کی حمایتی بنی ہوئی تھی۔ بھابھی سے تو ویسے بھی کبھی اس کی نہیں بنی تھی۔ قسم سے پھپھو میں عاجز آ گئی ہوں، آپ نے اس گھر کی سختیوں سے جان کیسے چھڑائی تھی؟ یہ ذرا فرینچ فرائز اٹھا کے دیں۔ تمہارے پھپھا سے شادی کر کے اسے فرینچ فرائز پکڑاتے ہوئے سلیقہ مزے سے بولی تھی۔ شادی؟ روشی حیران ہوئی تھی، امی بھی اپنے وقت کی ڈکٹیٹر تھیں، روتے پیٹتے میں نے 3rd ڈویژن میں FA تو کر لیا مگر BA؟ سلیقہ یوں بول رہی تھی جیسے پڑھائی کے نام سے آج بھی جان جاتی ہو۔ نہ بابا، سوچ کے ہی کب کبھی طاری ہو جاتی تھی، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میری ایک سہیلی کی شادی ہوئی تو وہاں تمہارے جلال پھپھا مجھے مل گئے، بس پہلی نظر میں ہی وہ مجھ پر مر مٹے۔ سلیقہ بڑی فلمی اور ڈرامائی انداز میں اسے اپنی اور جلال کی لو اسٹوری سنانے لگی۔ پھپھو ڈیٹیلز بتائیں نا۔ روشی بہت دلچسپی سے سننے لگی۔ میں کمرے سے نکلی تھی، خوب تیار ہوئی، اچانک جلال سامنے آ گئے اور ہماری ٹکر ہو گئی۔ ہائے میرا پیر! میں پیر پکڑ کے رہ گئی، لیکن ٹکرایا تو ہمارا سر ہے۔ جلال حیران سے تھے بیچارے، شاید میرا پیر بھی مڑا ہے، موچ آ گئی ہے۔ بھئی اتنا ڈرامہ تو میں بھی کر سکتی تھی نا۔ اف، اتنے حسین پیر، ان پیروں کو نیچے نہ اتارا کریں، میلے ہو جائیں گے۔ تمہارے پھپھا بھی پورے تھے ڈائیلاگ بازی میں۔ اگر آپ ڈائیلاگ بولنے کے بجائے مجھے سہارا دے دیں۔ میں نے ذرا نخرہ دکھایا تھا۔ سہارا تو میں زندگی بھر کا دینے کو تیار ہوں۔ وہ مجھ سے بولے تھے، لنگڑاتا ہوا بھی کوئی اتنا حسین لگ سکتا ہے؟ پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، اپنا عطا پتہ تو بتا جائیں۔ آپ نے اپنا سینڈل بھی نہیں چھوڑا، میں ڈھونڈوں گا کیسے؟ پورے فلمی ہیرو بن گئے تھے جلال صاحب، مگر میں کہاں ہلکی گئی تھی؟ اگر لگن سچی ہے تو ڈھونڈ لیجئے گا، یہ بول کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ سلیقہ نے بڑے مزے سے اسے اپنی اور جلال کی پہلی ملاقات کا احوال سنایا تھا۔ روشی کھانا پینا بھول کے ان کی لو اسٹوری میں گم تھی۔ پھپھو اتنی رومانٹک اور فلمی سچویشن، پھر کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا، اگلے دن جلال کا رشتہ آ گیا میرے لیے۔ وہ ہنس کے بولی تھی، سچ پھپھو، مجھے نہیں پتا تھا آپ کی اور پھپھا کی اتنی فلمی قسم کی لو اسٹوری ہے۔ دادی جان کیسے مانی تھی؟ روشی حیران بھی ہو رہی تھی اور ایکسائٹڈ بھی کہ پھپھو کی اتنی زبردست لو اسٹوری تھی۔ مت پوچھو، امی تو انکار پہ تلی بیٹھی تھی۔ BA سے پہلے تو شادی کا سوال ہی نہیں تھا، مگر میرے وظیفے کام آ گئے۔ آپ نے شادی کے لیے وظیفہ پڑھا تھا؟ وہ چونک گئی تھی۔ ہاں بھائی، ابا کی لائبریری سے وظیفوں کی کتاب نکالی تھی، سلیقہ نے اسے مزے سے بتایا تھا، اور روشی کے شیطانی دماغ نے جیسے فوراً کچھ سوچنا شروع کر دیا تھا۔ طلحہ موہت کو رات کے وقت سونے سے پہلے کہانی سنا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سٹوری بک تھی۔ طلحہ نیم دراز تھا، موہت اس کے ساتھ لیٹا ہوا تھا اور دلچسپی سے کہانی سن رہا تھا۔ طلحہ کو نیند آ رہی تھی، مگر وہ موہت کی خاطر خود کو جگا کر اسے کہانی سنا رہا تھا۔ مدر ڈک loved her 5 adorable ducklings. Ducklings called her mama duck. طلحہ بے دہانی میں کہانی سنا رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں ہوا کہ مدر ڈک اور ماما کے الفاظ پر موہت کے چہرے پر خوف اور دہشت پھیل گئی تھی۔ موہت سہم گیا تھا، جیسے اسے کچھ ٹریگر کیا تھا۔ طلحہ کی ایک دم ہی موہت پر نظر پڑی تھی۔ اس نے ایک لمحے میں موہت کا خوف سے سفید پڑتا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ اسے ایک دم سے ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ طلحہ نے کتاب فوراً بند کی، موہت کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ موہت تھر تھر کانپ رہا تھا، اس کے منہ سے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ نکل رہے تھے۔ ماما، پا ماما، اٹس اوکے موہت، کچھ نہیں ہوا، اٹس اوکے۔ موہت کانپ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور وہ بری طرح سہما ہوا تھا۔ طلحہ موہت کو خود سے لپٹا کے اس کے سر اور کمر کو پیار سے تھپک رہا تھا۔ طلحہ کی آنکھوں میں بے بسی اور دکھ بھر گیا تھا۔ رات خاصی دیر سے، مگر موہت تو سو گیا تھا، لیکن طلحہ ساری رات جاگتا رہا تھا۔ وہ اب صبح سویرے گھر کے قریب پارک میں جاگنگ کرنے آ گیا۔ اپنے اندر کا دکھ، درد اور غم شاید اسی طرح کم کرنا چاہتا تھا۔ وہاں جاگنگ ٹریک پہ طلحہ کے علاوہ اور بھی لوگ جاگنگ کر رہے تھے۔ طلحہ کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ موہت کی کپکپاتی آواز اس کے دماغ میں بار بار گونج رہی تھی۔ پارک کے ساتھ جو سڑک جا رہی تھی، وہاں مین روڈ پر اسی وقت ایک ایمبولنس گزری تھی۔ صبح کے سناٹے میں ابھی ٹریفک بھی بہت کم تھا، اس لیے ایمبولنس کے سائرن کا شور چاروں طرف گونج رہا تھا۔ ایمبولنس کے شور سے طلحہ کے چہرہ سنجیدگی سے خوف میں بدل گیا تھا۔
اس کے کانوں میں ایمبولنس کی آواز کے ساتھ ساتھ بہت سارا شور گونجنے لگا تھا، زوردار دھماکوں کی آوازیں جیسے گاڑیاں ٹکرائی ہوں، لوگوں کی چیخو پکار، ایمبولنس کے سائرن کا شور۔ یہ شور اس کے کانوں میں بتدریج بڑھتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے شور بڑھ رہا تھا ویسے ویسے طلحہ کے بھاگنے کی رفتار بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جیسے اب جاگنگ نہیں کر رہا تھا بلکہ ان آوازوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے اندھا دھند بھاگ رہا تھا، مگر آوازیں کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ طلحہ بھاگتے بھاگتے ایک دم ہی رکا تھا، جیسے اسے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ ان آوازوں سے بھاگ نہیں سکتا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا جاگنگ ٹریک کے ساتھ کسی ریلنگ کو پکڑ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک پسینے میں شرابور تھا اور تیز تیز سانس لے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں گہرے غم اور درد سے بھری ہوئی تھی۔ سمرا روشی کے گھر آئی ہوئی تھی، دونوں ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ سمرا حیرت سے اچھلی تھی۔ روشی نے اپنا شادی کا پلان اس سے شیئر کیا تھا۔ کیا شادی؟ ہاں، مجھے سمجھ آ گیا ہے، شادی ہی میرے سب مسئلوں کا حل ہے۔ ایسے میں کتنی بار ٹیسٹ فیل کرتی رہوں گی، مما ہمت نہیں ہاریں گی، وہ مجھے بار بار ٹیسٹ دلواتی رہیں گی، روز روز کی بے عزتی سے بہتر ہے کہ میں اس گھر کو چھوڑ کے۔ سمرا نے روشی کی بات کاٹ کے مسخرے انداز میں لقمہ دیا تھا۔ سیاں جی کے گھر چلی جاؤں؟ یار تم بھی نا میوزیم میں رکھے جانے کے قابل چیز ہو، کیسے کیسے آئیڈیاز آتے ہیں تمہیں۔ سمرا ہنس رہی تھی۔ خیر یہ آئیڈیا میرا نہیں، سلیقہ پپو نے مجھے دیا ہے اور مجھے پسند آیا ہے۔ اپنے گھر کی سختیوں سے جان چھڑانے کا اب یہ ایک لاسٹ آپشن میرے پاس یہی بچا ہے۔ انجینئر تو میں کسی قیمت پہ نہیں بنوں گی، ممی لاکھ کوشش کر لیں، چاہے اس کے لیے مجھے شادی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ روشی بہت سیریس تھی اپنے پلان میں، وہ بڑی سنجیدگی سے سمرا سے بولی تھی۔ یار ویسے ایجوکیشن بہت ضروری ہوتی ہے۔ سمرا نے چہرے پر تھوڑا سا سنجیدگی ظاہر کر کے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، وہ فلمی لہجے میں بولی تھی۔ اوکے، میں نے تمہیں سمجھا کے اپنا اخلاقی فرض پورا کر دیا، اب بتاؤ شادی کرو گی کیسے؟ اس کے لیے ایک لڑکا بھی چاہیے ہوتا ہے۔ سمرا شانے اچکا کے مزے سے بولی تھی۔ 19-20 سال کی شوخ و شریر لڑکیاں تھیں، ابھی زندگی ان کے لیے بس فن اور ہلا گلا ہی تھی۔ وظیفہ پڑھوں گی، کہتے ہیں سچے دل سے مانگی دعا اللہ ضرور سنتا ہے، وہ پکا منہ بنا کے بولی تھی۔ خیر شادی اور وظیفہ تو بات کی بات ہے، پہلے آج شام میں اپنی فیلئر پارٹی تو انجوائے کر لوں۔ جان بوجھ کے فیل ہونا کوئی معمولی بات تھوڑی ہوتی ہے۔ پارٹی تو بنتی ہے، شام میں تیار رہنا، ہم دونوں فیورٹ والے ریسٹورینٹ چلیں گے۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے ہنس رہی تھی۔ طلحہ اپنے آفس میں لیپ ٹاپ پر کوئی انجینئرنگ ڈرائنگ چیک کر رہا تھا جب اس کے موبائل پر سبیکا کی کال آئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کال ریسیو کی تھی۔ سبیکا طلحہ کی یونیورسٹی کے دنوں کی دوست بھی تھی اور اس کی منگیتر بھی۔ وہ طلحہ جیسی ہی فیملی سے تعلق رکھتی تھی، خوبصورت، اسٹائلش اور بہت ماڈرن تھی وہ۔ اس وقت وہ بھی اپنے آفس میں تھی، بڑا ایلیگنٹ سا بزنس سوٹ پہن رکھا تھا، پیروں میں ہائی ہیلز تھیں، انگلی میں طلحہ کی پہنائی قیمتی ڈائمنڈ رنگ تھی۔ وہ اس رنگ کو غور سے دیکھتی طلحہ سے فون پر بات کر رہی تھی۔ طلحہ بزی تو نہیں ہو؟ سبیکا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اگر بزی ہوتا تب بھی تم سے بات کرنے کا میرے پاس ہمیشہ وقت ہوتا ہے، طلحہ اپنائیت سے بولا۔ سبیکا کو چاہتا تھا مگر یہ چاہت نوعمری لیے نہیں بلکہ میچور اور باوقار انداز کی پسندیدگی تھی۔ طلحہ یہ توقع کر رہا تھا کہ سبیکا اس کی بات پر ہنس پڑے گی اور کوئی جملہ بولے گی، کوئی شوق سا جواب دے گی، مگر وہ جواباً سیریس ہی رہی تھی۔ وہ آج خلاف معمول بہت زیادہ سیریس تھی۔ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں طلحہ۔ ملنا تو مجھے بھی تھا، بابا کی خواہش ہے اب ہم شادی کر لیں۔ طلحہ مسکرا کے خوش دلی سے بولا تھا۔ کیا آج مل سکتے ہو؟ سبیکا نے اپنی انگوٹھی کا بغور دیکھا اور بغیر مسکرائے سنجیدگی سے بولی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، شام میں ملتے ہیں، شادی کے بارے میں سب باتیں مل کے ڈسکس کرتے ہیں۔ طلحہ کا لہجہ دوستانہ تھا۔ اوکے پھر ملتے ہیں، بائے۔ سبیکا جواب میں سنجیدہ ہی رہی۔ طلحہ نے اس کی سنجیدگی کو زیادہ نوٹس نہیں کیا تھا۔ آفس آورز تھے، یقیناً آفس کے کاموں کے دوران سبیکا نے اسے کال کی تھی تو شاید اس لیے وہ اتنی سیریس سی تھی۔ سمرا اور روشی زینڈرز آئی ہوئی تھی، دونوں وہاں ریک میں شیشے کے اندر سجے کیکس میں سے ایک کیک پسند کر رہی تھی۔ یہ 3 ملک چاکلیٹ، روشی ویٹر سے بولی تھی۔ ویٹر نے مطلوبہ کیک نکال کے اوپر کاؤنٹر پر رکھا تھا۔ یس میم، اس پر لکھنا ہے ہیپی فیلئر، روشی پرسکون سے انداز میں بولی تھی۔ ویٹر بیچارہ حیران پریشان اسے دیکھ رہا تھا۔ سوری میم، ویٹر نے یوں پوچھا جیسے اس نے شاید غلط سنا ہے۔ ہیپی فیلئر، ذرا خوبصورتی سے لکھیے گا، میں نے اپنی انسٹا اسٹوری لگانی ہے۔ روشی نے اطمینان سے الفاظ دہرائے تھے۔ اگر آنٹی نے دیکھ لی تمہاری اسٹوری؟ سمرا ہنس پڑی تھی۔ ویٹر کو جیسے یہ لڑکی کھسکی ہوئی لگی تھی۔
ویٹر مطلوبہ الفاظ کیک پر لکھ رہا تھا۔ روشی بڑے مزے سے سمرا کو بتا رہی تھی کہ پہلی بات تو وہ بہت بزی لیڈی ہیں، سوشل میڈیا انہیں وقت برباد کرنے والی چیز لگتا ہے۔ دوسرے سیف سائڈ میں نے ممی اور بابا سے اپنی انسٹا اسٹوری ہائڈ کر رکھی ہے۔ بڑی چیز ہو یار تم، سمرا ہنس کے بولی۔ دل ہی دل میں ویٹر بھی ہنس رہا تھا۔ ان دونوں کے پیچھے سے اسی وقت طلحہ اور سبیکہ ریسٹورینٹ میں انٹر ہوئے تھے۔ ایک اور ویٹر نے طلحہ اور سبیکہ کو کالی میز پر کرٹسی بھرے انداز میں بٹھایا تھا۔ ویٹر ہنسی روکتا ہوا روشی سے بولا تھا، میم ٹھیک ہے؟ یس، ایسا کریں 7 کینڈلز بھی دے دیں۔ روشی سنجیدگی سے بولی تھی، جی خیر سے محترمہ 7 جگہوں سے ٹیسٹ میں فیل ہوئی ہیں، معمولی بات تھوڑی ہے۔ سمرا چھیڑنے والے انداز میں بولی تھی۔ روشی مزے سے بغیر شرمندہ ہوئے مسکرائی تھی۔ روشی اور سمرا طلحہ اور سبیکہ کے پاس والی میز پر جا کر بیٹھ گئی تھیں۔ ویٹر ان کے آگے ان کا کیک رکھ رہا تھا۔ روشی مزے سے موم بتیاں جلا رہی تھی۔ سمرا اپنے موبائل سے اس کی پکچرز کھینچ رہی تھی۔ اپنی پاس کی میز پر ہوتے اس تماشے پر نہ طلحہ کا دھیان تھا نہ سبیکہ کا۔ روشی نے ڈرامائی انداز میں موم بتیاں پھونک مار کے بجھائی تھی۔ روشی کے ہاتھ میں چھری تھی۔ کیک کاٹ رہی ہوں میں بھائی، گانا تو گاؤ۔ ہیپی فیلئر ٹو یو، ہیپی فیلئر ٹو یو، ہیپی فیلئر ڈیئر روشی، ہیپی فیلئر ٹو یو۔ روشی کی فرمائش پر سمرا نے فوراً گانا شروع کر دیا تھا۔ طلحہ اور سبیکہ تو اس طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے کیونکہ کچھ سیریس ڈسکشن کر رہے تھے، مگر پاس کی 1-2 میزوں پر بیٹھے چند لوگ ان شرارتی لڑکیوں کی جانب ضرور متوجہ ہوئے تھے اور ہنس بھی رہے تھے۔ وہاں کے ویٹرز بھی ان لڑکیوں پر مسکرا رہے تھے۔ روشی کیک کا پیس کاٹ کر سمرا کو اپنے ہاتھ سے کھلا رہی تھی، ایسے جیسے واقعی فیل ہو کے بہت بڑا مارکا مارا ہو اس نے۔ چلو بھائی، تم نے آج فیلئر سیلیبریٹ کر کے ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کر دیا، اب انسٹا پر اپلوڈ کر دو، #روشیز کانسٹنٹ فیلئرز۔ سمرا فنی انداز میں بولی تھی۔ ہم زندگی کے ہر مومنٹ کو انجوائے کرنے پر یقین رکھنے والوں میں سے ہیں، کسی کو اچھا لگے یا برا۔ وہ روشی تھی، مجال تھی جو شرمندہ ہوتی، مزے سے بولی تھی۔ روشی موبائل اٹھا کے جیسے اس میں فرنٹ کیمرہ اوپن کر رہی تھی۔ وہ اپنی اور سمرا کی سیلفی لینا چاہتی تھی۔ اس وقت روشی کے موبائل کے کیمرے کی زد میں 7 والی میز پر بیٹھے طلحہ اور سبیکہ آئے تھے۔ روشی اپنی اور سمرا کی بیک پر فرنٹ کیمرے میں طلحہ اور سبیکہ کو دیکھ رہی تھی۔ سبیکہ طلحہ سے کچھ بولتے ہوئے اپنی انگلی سے منگنی کی انگوٹھی اتار رہی تھی۔ روشی بہت دلچسپی سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ سبیکہ نے انگوٹھی اتار کر طلحہ کے آگے میز پر رکھ دی تھی۔ طلحہ بالکل شاکڈ سا بیٹھا تھا، اس انگوٹھی اور سبیکہ کو دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کے بیچ بات کیا ہو رہی تھی یہ تو روشی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر یہ ضرور نظر آ رہا تھا کہ لڑکی لڑکے کے منہ پر اس کی انگوٹھی مار کے جا رہی ہے۔ روشی سمرا سے بولی تھی، یار دیکھو ذرا، بریک اپ ہو گیا، کیا دل دکھانے والا فلمی سین ہے، لڑکی لڑکے کے منہ پر اس کی انگوٹھی مار کے جا رہی ہے۔ اس کے کہنے پر سمرا بھی اس طرف متوجہ ہوئی تھی۔ تمہارے سارے افیئرز کا مجھے پتہ چل گیا جواد، تم مجھے مزید الو نہیں بنا سکتے، رکھو اپنی رنگ اپنے پاس، اپنی کسی اور گرل فرینڈ کو دے دینا۔ پرانی پاکستانی فلموں کی ہیروئن کی طرح تیز تیز سانس لیتے ہوئے اس نے بولا تھا۔ سمرا اس کے فلمی انداز پر ہنس پڑی تھی۔ تمہیں کیا پتا لڑکا ہی غلط ہے، ہو سکتا ہے لڑکی سے ڈچ کر رہی ہو۔ اس نے جیسے بحث کرنی چاہی تھی، یار اتنا ہینڈسم بندہ ہے یہ تو، اتنے پیارے اور ہاٹ لڑکے کو کوئی لڑکی ٹھکرا کیسے سکتی ہے۔ سمرا طلحہ کو غور غور سے دیکھ رہی تھی۔ بس تم مر مٹ جایا کرو ہر اچھی شکل پر لڑکے کی۔ اس تعریف پر روشی نے سمرا کو گھورا تھا۔ کچھ تو کیا ہوگا نا اس نے، تبھی لڑکی نے رنگ اتار کے ایسے واپس کی ہے، وہ پر یقین انداز میں بولی تھی۔ روشی اور سمرا لاؤبالی پن اور شرارت سے تازہ تازہ بریک اپ ہوئے کپل کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے لیے سب ہنسی مذاق ہی تھا۔ طلحہ اور سبیکہ دونوں بہت سنجیدگی سے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ طلحہ جیسے شاکڈ سا ہو کے سبیکہ کی بات سن رہا تھا۔ سبیکہ کا انداز میچور اور تعلیم یافتہ لڑکی کا تھا۔ وہ لڑائی جھگڑے یا بدتمیزی کے بغیر بہت سوبر انداز میں طلحہ کے ساتھ منگنی توڑ رہی تھی۔ میں نے بہت سوچا طلحہ، مگر میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ سبیکہ یہ بولتے ہوئے اپنی انگلی میں سے منگنی کی انگوٹھی اتار رہی تھی۔ آئی ایم سو سوری۔ سبیکہ نے انگوٹھی اتار کے میز پر طلحہ کے سامنے رکھ دی تھی۔ طلحہ دکھ بھرے انداز میں کبھی سبیکہ کو دیکھ رہا تھا، کبھی اپنے سامنے میز پر رکھی انگوٹھی کو، اور سبیکہ دوسری کرسی پر رکھا اپنا بیگ اٹھا کے کاندھے پر ڈالتی طلحہ کے سامنے سے سنجیدہ اور باوقار انداز میں جا رہی تھی۔ طلحہ وہاں اکیلا اور گمسم سا بیٹھا رہ گیا تھا۔ سبیکہ سے ملنے کے بعد اپنے گھر واپس جا رہا تھا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت ہمیشہ سے بھی زیادہ سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی، آنکھوں میں دکھ اور مایوسی تھی۔
وہ سبیکا کی منگنی توڑ دینے پر جیسے بہت افسردہ تھا۔ اس کے دماغ سے سبیکا کا انگوٹھی اتار کے اس کے سامنے رکھ دینا نکل ہی نہیں رہا تھا۔ طلحہ سوچوں میں گم ڈرائیو کرتا کرتا اپنے گھر پہنچ گیا تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ چوکیدار نے اس کی گاڑی کی آواز سن کے گیٹ کھول دیا تھا۔ طلحہ کی گاڑی اندر لے جانے کا منتظر تھا۔ طلحہ گم سم گاڑی میں بیٹھا تھا۔ پاس سے کوئی اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکی جس سے طلحہ اپنے خیالوں سے نکل کے واپس حال میں آیا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتا گاڑی گھر کے اندر لے جا رہا تھا۔ دادا اسٹڈی میں بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ کتاب سے نظر اٹھا کے روشی کو دیکھ کے ان کے چہرے پہ حیرت آئی تھی۔ زہ نصیب، آج تو اسٹڈی کی قسمت جاگ گئی۔ روشی بیگم نے یہاں قدم رنجا فرمایا۔ دادا شاعرانہ انداز میں بولے تھے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ دادا جان، آپ نے مجھے بالکل ہی نالائق سمجھ لیا ہے۔ میں بکس پڑھتی ہوں، اس وقت بھی بک ہی لینے آئی ہوں۔ ضرور ضرور، یہ تو خوش قسمتی ہوگی اس کتاب کی جسے تم کھول کے پڑھو گی۔ دادا پوتی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ روشی کے چہرے پہ یہ تاثر تھا جیسے وہ اپنے مشن پر یہاں آئی ہو۔ وہ بک شیلف کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دادا جان، مذہبی کتابیں کدھر ہیں؟ وہ سامنے والے شیلف میں دیکھو بیٹا۔ دادا دوبارہ اپنی کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ روشی بک شیلف کی طرف آ گئی تھی جس طرف دادا نے اشارہ کیا تھا۔ وہ کتابوں کے ٹائٹل تیز تیز پڑھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ مجربات اکابر، آزمودہ عملیات۔ روشی نے وہ دونوں کتابیں باہر نکال لی تھی اور دادا سے نظر بچا کے ان کتابوں کو باہر لے کے جا رہی تھی۔ اسے جاتا دیکھ کے دادا بولے، مل گئی مطلوبہ کتاب؟ جی دادا جان۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔